دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے نام ایک اہم پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ذکر کی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ سب سے ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لیں کہ ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا کے سارے سرمایے ایک طرف ہیں، یہ سب سے قیمتی سرمایہ۔ اگر اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہوتا تو اللہ رب العزت وہ سرمایہ دے کر انبیاء کرام علیہم السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے، اور صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محنت کرتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ پر جو محنت کی وہ دینی تعلیم کے حوالے سے تھی، قرآن و سنت کی تعلیم کے حوالے سے تھی۔ اس لیے ہم اس تعلیم پر ہمارا غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے۔ یہ دل میں نہ آئے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہے، ہلکی چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی کسی چیز کے حوالے سے جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے، یا جو ہے آپ کا یہ جو پڑھنا پڑھانا اس کے حوالے سے آپ کے دل میں جو کمی آ رہی ہے، جو حقارت آ رہی ہے، یہ آپ کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا ہے، کمزور سمجھا ہے، اس لیے آپ کے یہ کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دین کا طالب علم اپنے علم کی خود قدر نہیں کرتا، وہ لوگوں سے پھر یہ شکوہ کیوں کرتا ہے کہ لوگ میرے علم کی قدر نہیں کرتے؟ تو اپنے سرمایے پر یقین ہو، غیر متزلزل یقین ہو، راسخ ایمان ہو، اور دوسرے نمبر پر اس دین کو سیکھنے کا حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ بہت سارے حالات آتے ہیں دین کے طالب علم کے اوپر، شیطان کے مختلف وار ہوتے ہیں، نفس کے وار ہوتے ہیں، ماحول متاثر کرتا ہے، معاشرے میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جب آدمی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جمع رہتا ہے پھر اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے، پھر اللہ اس کو ترقی دیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی دین کے علم میں لگے اور اللہ اس کو چھوڑ دے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری تاریخ گواہ ہے کہ دین کے پڑھنے پڑھانے والے جب اخلاص کے ساتھ اپنے مقصد میں لگے رہے، ساری دنیا میں سر اٹھایا ہے۔ اور تیسری چیز کہ دلوں میں اس دین کی حمایت کا، نصرت کا، مدد کرنے کا جذبہ ہو۔ ہم یہ جو دین پڑھ رہے ہیں اس دین کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے ہمارے ساتھ۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ایک سرا نبوت محمدی سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا ان کی زندگی سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو سرا ہے یہ پورا ایک ہمارا ربط بنایا ہوا ہے، اس سرے کی لاج رکھیں۔ چوتھے نمبر پر ہمیں اپنی اس دولت پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں دینی تعلیم کے لیے قبول کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مختلف کاموں میں لگے، گرچہ وہ بھی خیر کے کام ہیں اور اچھے کام ہیں، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اس پر ہمارا جو ہے وہ فخر بھی ہونا چاہیے اور شکر بھی کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو علم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو شکر کی کیفیت کو بھی بڑھائیں، اور اسی طرح یہ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کی سچائی پر، اس کی معقولیت پر، اس کی ابدیت پر ہمارا کامل یقین ہو کہ یہ سچا ہے،
یہ انسانیت کی تربیت کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو اسی دین کے اندر ہے، اسی علم دین کے اندر ہے۔ دنیا کے جو علوم ہیں وہ تو ظاہری علوم ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، ان کے پاس تو صرف چند چیزوں کا علم ہے جو دنیا کی حد تک ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے غافل ہیں۔ اسی طرح یہ جب ہم دین پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر احکامات خداوندی اور تعلیمات اسلامیہ، اس کے حوالے سے ہمارا مزاج کیا ہو، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اب ہم عمل بھی کریں گے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی زندگی میں بھی لے کر آنا ہے، اور اپنے آپ کو اطمینان کی صفت کے ساتھ جڑنا ہے، اطمینان قلبی ہو اس کے اوپر کہ ہم جس پر لگے ہیں یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس علم سے انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک بدلاؤ آئے گا۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدی اسلام کی صدی ہے، اسلام کو غلبہ ملے گا، علم دین کو غلبہ ملے گا، قرآن و سنت کو غلبہ ملے گا، قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوں گی۔ کیا پتہ میں اور آپ اس کے لیے استعمال ہو جائیں، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تیار ہے نا انشاءاللہ؟